السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ آپ سب امید ہے اچھے ہوں گے۔ قاسم کے باپ نے کہا کہ اگر تم اس کے ساتھ میں معافی مانگ لیتے، دوستی کر لیتے، ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں وہ یہاں کا گورنر نہ بن جائے۔ اگر وہ گورنر بن گیا تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، اس سے معافی مانگ لینا۔ اب یہاں پہ یہ بات ہوئی، لیکن چنگیز خان قراقرم کا اپنا مرکز بنا چکا تھا۔ اس کی مملکت وسیع تھی اور اس کی افواج بے شمار تھی، لیکن عالم اسلام پر حملہ کرتے ہوئے اسے اپنی راہ میں ایک ناقابل تسخیر قلعہ دکھائی دیتا تھا، جو مطلب جیتا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ایک ایسا قلعہ تھا کہ چٹان جس کی عظمت اہل تاتار کے سیلاب کی لہروں کے لیے حوصلہ شکن تھی۔ علاء الدین محمد خوارزم شاہ کی عظیم الشان سلطنت تھی، جس کی سرحدیں ایک طرف ہندوستان اور بغداد اور دوسری طرف بحیرہ ارال اور خلیج فارس سے ملتی تھی۔ فارس کہتے ہیں ایران۔ جب سلطنت بغداد امن کے گہوارے میں سو رہی تھی، مشرق اور مغرب کے حملہ آوروں کے لیے خوارزم اور مصر کی سلطنت اسلام کا بازوئے شمشیر زن تھے۔ عباسی جو تھے وہ مصر میں تھے۔ چنگیز خان کو سلطنت خوارزم کی طاقت کا صحیح علم نہ تھا، اس لیے اس نے حملہ کرنے سے پہلے خوارزم شاہ کے ساتھ دوستانہ تعلق پیدا کر کے خوارزم کے نشیب و فراز سے واقفیت حاصل کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ ان دو سلطنتوں کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ ہوا، جس کی بدولت ان کے درمیان تجارتی راستہ کھل گیا، یعنی بزنس بھی کرنے لگ گئے آپس میں اور دوستی بھی ہو گئی۔ خوارزم شاہ کے ساتھ اہل تاتار کے تجارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد چنگیز خان کے جاسوسوں کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئی، لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ خوارزم کی سرحد کے ایک گورنر نے بخارا کے چند تاجروں کا مال چھین لیا اور انہیں اس الزام میں قتل کر ڈالا کہ وہ چنگیز خان کے جاسوسوں کو خوارزم کے حالات سے باخبر کر رہے تھے۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کے پاس اپنا ایلچی بھیج کر گورنر کی اس حرکت پر احتجاج کیا، لیکن بخارا کے تاجر خوارزم شاہ کی رعیت تھے اور ان کے ساتھ چنگیز خان کی ہمدردی سے خوارزم شاہ کی یہ شکوک اور زیادہ بڑھ گئے کہ چنگیز خان خوارزم میں جو کام تاتاریوں سے نہیں لے سکتا، اس کے لیے اس نے بخارا کے تاجروں کی خدمت حاصل کی ہے۔ چنانچہ اس نے برائے فروختہ ہو کر چنگیز خان کے ایلچی کے قتل کا حکم دے دیا۔ بعض عمرا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ بھی ہو، ایلچی کا قتل جائز نہیں، لیکن سلطان علاء الدین محمد شاہ ایک خودسر حکمران تھا۔ اس نے کسی کا کہنا نہ مان ایلچی کو قتل کر کے اس کے باقی ساتھیوں کی داڑھیاں چھلوا دی اور انہیں منڈا کر کے واپس بھیج دیا۔ چنگیز خان کے لیے توہین ناقابل برداشت تھی۔ یہ جو بے عزتی ہوئی اس کے برداشت کے باہر تھی۔ تو یہ واقعہ سن کر اٹھا اور ایک پہاڑی پر چڑھ کر دیر تک سورج کے سامنے سر بسجود رہا۔ بلند آواز میں اس نے پکارا، فلک لا زوار پر دو سورج نہیں اور اس زمین پر دو خاقان نہیں ہوں گے۔ چنگیز خان اور خوارزم شاہ میں جنگ ناگزیر ہو چکی تھی، لیکن چنگیز خان کو خوارزم کی افواج سے زیادہ اس بات کا خدشہ تھا کہ سورج پرستوں کے خلاف اگر خدا پرست متحد ہو گئے تو اسے صحرائے گوبی کے ویرانوں میں بھی پناہ نہ ملے گی۔ ان واقعات سے قبل خوارزم شاہ اور خلیفہ ناصر میں ناچاکی ہو گئی چکی تھی۔ مطلب یہ جو واقعہ گزرا تھا اس کے پہلے خوارزم شاہ اور خلیفہ ناصر میں دشمنی ہو چکی تھی۔ خوارزم شاہ نے خلیفہ سے مطالبہ کیا تھا، مطلب مسجد کے اندر جب اس ٹائم میں خطبہ پڑھا جاتا تھا تو خلیفہ کا ہی پڑھا جاتا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ خوارزم شاہ نے کہ میرا بھی خطبے میں نام لیا جائے، لیکن جب یہ مطالبہ نہ مانا گیا تو اس نے اپنی سلطنت سے خلیفہ کے مطالبہ جب ہوا کہ نام کا خطبہ منسوخ کر کے بغداد پر چڑھائی کر دی۔ اچھے دونوں سلطنتوں کے اختلافات رفع ہو چکے تھے، لیکن خلیفہ بغداد کی سرحد پر ایک طاقت اور سلطان کا وجود اپنے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھتا تھا۔ مطلب خوارزم شاہ جو ہے نا اس وقت چڑھائی کیا، لیکن اس ٹائم میں برف باری بہت زیادہ ہو گئی تو وہاں سے وہ اچھا نہیں سمجھا اور واپس ہو گیا، اور یہ باتیں گزرنے کے بعد میں یہ ہوا کہ خطرہ اب ٹل چکا ہے۔ چنگیز خان کو ان اختلافات کا علم تھا، لیکن اسے یقین نہ تھا کہ خوارزم پر حملے کی صورت میں بغداد کی رائے عامہ خلیفہ کو غیر جانبدار رہنے دے گی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اگر خلیفہ نے اپنے اختلافات بھول کر خوارزم کی حمایت میں اعلان جہاد کر دیا
تو افریقہ سے لے کر ہندوستان تک تمام اسلامی ممالک کی افواج اسے کچلنے کے لیے موجود ہوں گی۔ ان تمام خدشات کے پیش نظر چنگیز خان قراقرم میں وسیع پیمانے پر جنگی تیاریاں کر رہا تھا۔ خوارزم شاہ کے ساتھ انبن ہو جانے سے پہلے بھی چنگیز خان کو یہ احساس تھا کہ وہ سلطنت خوارزم کو طے و بالا کیے بغیر، مطلب ہرائے بغیر، گرائے بغیر عالم کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر خوارزم شاہ اسے شکایت کا موقع نہ بھی دیتا تو بھی زیادہ سے زیادہ نہ ہوتا کہ تاتاریوں کے ہاتھوں خوارزم کی تباہی چند برسوں کے لیے ٹل جاتی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ہمسائے کی نظر انداز کرنا یا کمزور ہمسائے پر رحم کرنا چنگیز خان کے مسلک کے خلاف تھا۔ اس کے جو دل میں تھا کہ وہ کبھی کمزوروں کو بھی چھوڑتا نہیں تھا۔ وزیر اعظم کے ساتھ طاہر کی پہلی ملاقات سے چند ہفتے پیشتر خلیفہ ناصر کو خوارزم شاہ کے ہاتھوں چنگیز خان کے ایلچی کے قتل ہونے کی خبر مل چکی تھی، اور چند دن سے یہ خبر تمام بغداد میں مشہور تھی۔ شکار سے واپس آ کر طاہر نے خوارزم کے سفارت خانے کا رخ کیا۔ خوارزم کا سفیر عماد الملک جس قدر طاہر کی تیغ زنی سے متاثر ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ اس کی باتوں سے متاثر ہوا۔ طاہر کے بلند ارادوں سے واقف ہونے کے بعد اس نے کہا، کاش بغداد میں آپ جیسے چند نوجوان اور ہوتے۔ طاہر نے جواب دیا، بغداد میں میرے جیسے کئی نوجوان ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کی حکومت جس طرح خلیفہ سے بدظن ہے، اسی طرح بغداد کے عوام سے بھی بدظن ہے۔ اور خلیفہ کے متعلق بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان پر کوئی مصیبت آئی تو اس کے لیے غیر جانبدار رہنما ناممکن ہو جائیں گے۔ کم از کم وزیر اعظم کے متعلق مجھے یقین ہے کہ وہ قاسم کا باپ ہونے کے باوجود اپنے پہلو میں ایک مسلمان کا دل رکھتا ہے، اور وہ خلیفہ کو غلط مشورہ نہیں دے گا۔ عماد الملک نے کہا، آپ جیسے ہوش فہم انسان کو 500 برس قبل پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اب دنیا بہت بدل چکی ہے۔ طاہر نے کہا، ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے متعلق مجھے غلط فہمی ہو، لیکن وزیر اعظم کے متعلق میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خوارزم کے لیے اس کی نیت بری نہیں۔ عماد الملک نے اپنے ہونٹوں پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اگر میں وزیر اعظم کے متعلق آپ کی غلط فہمی دور کر دوں تو آپ مجھے اپنی اصلاح کے لیے ہر وقت آمادہ پائیں گے، اور پھر میری جگہ بغداد کی بجائے خوارزم میں ہوگی۔ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ راز آپ تک محدود رہے گا؟ طاہر نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ عماد الملک نے اٹھ کر ایک چھوٹا سا صندوق کھولا اور ایک باریک چمڑے کا ٹکڑا نکال کر طاہر کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، خلیفۃ المسلمین خوارزم شاہ کے ہاتھوں خاقان تاتار کے ایلچی کے وحشیانہ قتل کو ایک ناقابل معافی جرم قرار دیتے ہیں، اور یقین دلاتے ہیں کہ اگر خاقان تاتار اس ظالم بادشاہ کو سزا دینے کا ارادہ کر لے تو عالم اسلام سے کوئی آواز اس کی حمایت میں نہیں اٹھے گی، اور عالم اسلام کی روحانی پیشوا کی دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ مخلص وحید الدین وزیر خارجہ۔ اس عبارت کے نیچے چینی زبان کے چند حروف درج تھے۔ طاہر نے ان حروف پر انگلی رکھ کر عماد الملک سے پوچھا، یہ کیا لکھا ہے؟ عماد الملک نے جواب دیا، یہ چنگیز خان کے سفیر کی تصدیق ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ آپ کے خادم خاص نے خلیفہ کو اپنا ہم خیال بنا لیا ہے۔ طاہر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، آپ کے خیال میں خادم خاص کون ہے؟ عماد الملک نے جواب دیا، وحید الدین، اور کون؟ طاہر نے کہا، نہیں، یہ کوئی اور ہے، خلیفہ کا کوئی ایسا معتمد جو بغداد میں چنگیز خان کی جاسوسی کر رہا ہے۔ عماد الملک نے کہا، اگر وحید الدین نہیں تو پھر وزیر اعظم ہوگا۔ نہیں، میرے خیال میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ آپ دستخط کو پہچانتے نہیں، اگر آپ پہچانتے شاید ایسا نہ کہتے۔ نہیں، میں نام پڑھ سکتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ وزیر خارجہ نے تاتاری سفیر سے اپنے خط کی تصدیق کروانے کی بجائے اسے اس قسم کا پیغام بھجوانے کے لیے کیوں نہ کہہ دیا؟ عماد الملک نے جواب دیا، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جب سے جاسوسی کے الزام میں تاجر قتل کیے گئے ہیں
ہماری حکومت نے چنگیز خان کے ساتھ بغداد کے تاتاری سفیر کے نام و پیغام کا راستہ بند کر دیا ہے۔ اس نے چند بار خود